اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم سامعین کرام اور عزاداران سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام، یہ چوتھی مجلس بموضوع قرآن و اہل بیت بتوسط زہرا اکیڈمی سلام اللہ علیہا کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ جس آیت کا سہارا لیا اس آیت کے ذریعے سے اپنے موضوع میں داخل ہوں اور قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے جو معروضات آپ کی نظر کرنے ہیں ان کو پیش کروں، اس سے پہلے ایک انتہائی اہم نقطے کی جانب متوجہ کرانا ہے، اور وہ اہم نقطہ یہ کہ روایتوں میں ہے کہ جب کبھی کسی جگہ مولا حسین علیہ السلام کی مجلس بپا ہوتی ہے تو وہاں پر پاک اور مقدس ہستیوں کی آمد ہوتی ہے، وہ جگہ انتہائی متبرک قرار پاتی ہے، وہ مجلس، وہ جگہ، وہ فرش عزا کہ جہاں بھی مولا حسین علیہ السلام یا آپ کے اصحاب کا ذکر خیر ہوتا ہے تو وہاں پر مقدس ہستیاں آتی ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجئے اپنی مجالس میں کوئی ایسا کام نہ کریں اور نہ کسی کو کرنے دیں جو ان مقدس ہستیوں کے شان کے خلاف ہو۔ جب آپ کسی عظیم ہستی کو، جب آپ کسی بزرگ اور عظیم المرتبہ ہستی کو اپنے گھر مدعو کرتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو اس ہستی کے شان کے مطابق نہ ہو۔ یہ ایک دستور زمانہ ہے اور ایک عقلی بات ہے۔ تو وہ ہستیاں جو کائنات کی محترم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جیسے کہ ہم حدیث قصہ میں بھی سماعت فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو کائنات اور کائنات کے اندر جو تمام تر چیزیں ہیں وہ نہ ہوتی۔ ہم ایسی پاک ہستیوں کو اپنے گھر مہمان بناتے ہیں، فرش عزا بچھا کر انہیں دعوت دیتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ جس سے ان کو ایذا ہو۔ یہ ایک اہم نقطہ کہ ہماری مجلسیں اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ان کے اندر پردے کا بھی اہتمام ہو، کہ جب جناب زہرا اور ثانی جناب زہرا کی تشریف آوری ہو تو ان کو مزید رنج نہ پہنچے، یہ دیکھ کر کہ ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے، ہماری مصیبت اور خاص کر ہماری رداؤں کے لوٹنے کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ خود بے پردہ ہیں۔ یا ہمارے بھائی مومنین کوئی ایسا کام نہ کریں
یہ مجلسیں، یہ تعزیہ داری، یہ عزاداری ہماری شے رگ حیات ہے، یقیناً اس نے ہی ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کیجیے، اور اس بات کو بھی متوجہ ہوئیے اس بات پر کہ یہ آپ کی اور میری عزاداری چار دیواری میں کہنے کو ہے، لیکن محدود چار دیواری میں نہیں ہے، بلکہ اس ترقی یافتہ دور میں ان سائنسی آلات کے ذریعے سے، ان سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں اب ہمارا یہ پیغام، ہماری یہ عزاداری، ہماری یہ مجلس نشر ہو رہی ہے، لہٰذا دنیا کی نظریں مرکوز ہیں ہمارے اوپر، لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں، لہٰذا یہ ہماری مجلس ایک عالمی مجلس بن سکتی ہے اور اس سے کئی ایک مسائل سلجھ سکتے ہیں۔ بہرحال اپنے موضوع کی جانب میں واپس آؤں، قرآن اور اہل بیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تُفَرِّقُوا، اور آپس میں فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، اختلاف نہ کرو۔ عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ مجلس میں پانچویں امام کی حدیث کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا تھا کہ اس رسی، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے۔ یہ کوئی عام دنیاوی رسی نہیں ہے جیسے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ وہ معنوی اور مضبوط ترین رسی ہے کہ جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے اہل بیت علیہ السلام۔ عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت اور قرآن کہ خداوند عالم اس آیت کے ذیل میں اس انداز میں ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھ لو، اگر چاہتے ہو کہ فرقہ واریت سے بچ جاؤ تو اہل بیت کا دامن تھام لو، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ یہ دونوں مجھ سے آ ملیں گے۔ یعنی رسول خدا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حوض کوثر تک پہنچ جاؤ، تمہیں راستہ نہیں معلوم، تم چاہتے ہو کہ اس راستے میں جو پریشانیاں ہیں، پیچیدگیاں ہیں، ان سے محفوظ ہو، تو دیکھو دو یہ چیزیں ہیں، ان دو کی اقتدا کر لو، اگر ان دو کی اقتدا کی تو یقیناً تم میرے پاس حوض کوثر تک آ جاؤ گے۔ جب ہم مولا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ بتلائیے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کے حوالے سے ہمیں مولا کوئی پیغام دیجئے، تو مولا علی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جب وہ اٹھتا ہے، قرآن کی تلاوت ختم کر کر اٹھتا ہے، تو اس سے ایک چیز کم ہوتی ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، ایک چیز گھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، اور ایک چیز بڑھ جاتی ہے۔ جب پوچھا گیا مولا وہ کیا چیز ہے، میرے مولا نے فرمایا جو چیز گھٹ جاتی ہے قرآن کی ہم نشینی کے ذریعے سے، قرآن کی صحبت کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور عمل کرنے کے ذریعے سے، وہ ہے گمراہی، کہ گمراہی ختم ہو جاتی ہے، ضلالت ختم ہو جاتی ہے، انسان پھر گمراہ نہیں رہتا، اور وہ چیز جو بڑھ جاتی ہے امام فرماتے وہ ہے ہدایت، کہ اگر قرآن کی تلاوت کرو گے تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ گمراہی ختم ہوگی، جو پیچیدگیاں ہیں، جو زندگی میں الجھنیں ہیں، جو دشواریاں ہیں، جو تکالیف ہیں تمہاری زندگی میں، یہ ختم ہو جائیں گے اگر تم قرآن کے سچے عاشق ہو جاؤ، اور جو چیز بڑھ جائے گی وہ ہے ہدایت۔
آج یہ حدیث ہمیں دعوت دے رہی ہے اس بات کی جانب کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے، رزق کے حوالے سے تکلیف ہے، اولاد کے حوالے سے پریشانی ہے، صحت کے حوالے سے پریشانی ہے، گو کہ تمہارے ہاں کوئی بھی تکلیف ہے، تو دیکھو اگر چاہتے ہوں تکلیف کا خاتمہ تو قرآن، اور صرف قرآن کو ساتھ رکھ لینا یا پاس رکھ لینا یا گھر میں سجا دینا مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس قرآن میں جو تعلیمات ہے اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر ہم، یہ تو تھا کہ مولا علی سے ہم نے قرآن کے متعلق پوچھا، اور اگر ہم قرآن سے مولا علی کے متعلق پوچھے کہ بتائیے مولا علی کیا ہے، تو وہ واقعہ کہ جب امیر شام نے ابن عباس سے پوچھا، اے عبداللہ بن عباس، کیوں آپ مولا علی علیہ السلام کی فضائل کو اتنا بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ مفسر قرآن تھے، مولا علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے مختلف افراد کو مختلف علوم سے نوازا تھا، جن میں سے جناب عبداللہ بن عباس مولا علی علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور مولا علیہ السلام کے دور حکومت میں بصرہ کے گورنر بھی۔ جناب عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں مولا علی کی فضیلت کو بیان نہیں کرتا، میں تو آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ جب کوئی پوچھتا ہے ابن عباس یہ بتائیے کہ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر دیجئے، یہ آیت کہاں اتری تھی، تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں بتلائیے اس قرآن کی تفسیر کیا ہے، تشریح کیا ہے، تعویل کیا ہے، تو لا محالہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں ہے، یہ آیت مولا علی کی مدحت بیان کرتی ہے، یہ آیت مولا علی کی ثنا بیان کرتی ہے۔ میں کیا کروں، قرآن در حقیقت مدح مولا علی ہے، یعنی قرآن مولا علیہ السلام کی گیت گاتا ہے، مولا علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت کی قصوں کو بیان کرتا ہے، مولا علیہ السلام کی سخاوت کو بیان کرتا ہے، مولا علیہ السلام کی عبادت کو بیان کرتا ہے، مولا علیہ السلام کی عبادتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں تو صرف قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور صرف جناب عبداللہ بن عباس کا کیا کہنا، سرور کائنات سے جب مولا علیہ السلام کے متعلق پوچھا گیا کہ بتلائیے کہ کیا فضیلت ہے مولا علیہ السلام کی، تو سرور کائنات نے ایک واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ کتاب مئۃ المنقبہ میں ہے، جس کے مصنف 7ویں اور 9ویں امام کے حرم میں آرام فرما رہے ہیں، یعنی وہاں مدفون ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب سرور کائنات معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، اور اسی اثنا میں سرور کائنات نے کیا دیکھا کہ ایک جگہ ملائکوں کا ہجوم ہے۔ جب اس جگہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں مولا علی علیہ السلام اور چاروں طرف ان کے ملائکہ طواف کر رہے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ سرور کائنات خود اس واقعے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات کہتے ہیں کہ اپنے اصحاب سے کہ میں نے مولا علیہ السلام سے پوچھا کیا اے علی آپ مجھ سے پہلے تشریف لے آئے ہیں؟ مولا علیہ السلام سرور کائنات نے سوال کیا یا علی کیا آپ مجھ سے پہلے تشریف لے آئے ہیں؟ توجہ رہے، مولا علیہ السلام سے یوں اس طرح سے مخاطب ہوئے کہ کیا آپ مجھ سے پہلے تشریف لائے ہیں؟ روایت کے جملے ہیں کہ وہ ہستی جو مولا علی علیہ السلام کی شباہت رکھتی تھی، مولا علیہ السلام کی ہستی گرامی نہ تھی، شباہت مولا علی کی رکھتی تھی، ایک دفعہ رسول خدا سے ہم کلام ہوئی، اور وہ ہستی، وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں علی نہیں ہوں، میں خادم علی ہوں، میں خدا کا ایک خلق کردہ فرشتہ ہوں، لیکن میری شکل، میری صورت مولا علیہ السلام سے ملتی ہے، میرے اندر شباہت مولا علی پائی جاتی ہے۔
تو جب بھی فرشتوں کو مولا علی علیہ السلام کی یاد ستاتی ہے یہ میرے پاس آ جاتے ہیں، میرا گرد طواف کرتے ہیں، گویا کہ مجھے اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور میرے دائیں بائیں ارد گرد گھومتے ہیں کہ میری زیارت سے ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ مولا علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ مولا علیہ السلام کا جو رسول خدا نے بیان کیا، تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ ہی صحیح مولا علی علیہ السلام کی شباہت پا لے، مولا علی علیہ السلام کی جیسی صورت اس کی ہو جائے تو وہ ملائکوں کا محور ہو جاتا ہے، ملائکہ اس کے ارد گرد زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، اگر کوئی مولا علیہ السلام کی شباہت پالے تو وہ ملائکوں کا کعبہ بن جاتا ہے، اور اگر خود ذات علی ابن ابی طالب کسی کے دل میں سما جائے، کسی مومن کے دل میں محبت علی سما جائے تو اس کا کیا کہنا؟ اگر کسی مومن کے دل میں مولا علی علیہ السلام کی محبت آ جائے تو یقیناً وہ دل بھی ایک نورانی مرکز ہوگا اور فرشتے اس پر رشک کریں گے۔ لیکن یاد رہے، متوجہ رہیں اس امر کی جانب کہ خداوند عالم نے ہم پر یہ فضل کیا، یہ احسان کیا کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کا حقیقی پیروکار بنایا، لہٰذا اب اس کرم کا بھرم اس طرح سے رکھیے کہ اس انمول موتی کو جس کا نام ولایت اہل بیت ہے، محبت مولا علی ہے، حفاظت کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ حسد، غیبت اور اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتوں اور بیماریوں کے ذریعے سے یہ انمول موتی ہم سے چھین لیا جائے۔ مولا علیہ السلام کی محبت وہ بہترین عبادت ہے کہ اگر انسان کے دل میں یہ محبت ہو تو وہ فرشتوں کی صفوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی عام ہستی نہیں ہے مولا علیہ السلام کی، ایک خدمت ہے، خدمت طویل ہے اسلام کے پرچار کے لیے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، جس سے کہ ایک واقعہ ملتا ہے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ کس طرح سے انہوں نے وہ خوبصورت پیغامات جو قرآن کے اندر درج ہیں عملی مجسمے کی صورت میں لوگوں کو کر کے دکھائے، پریکٹیکلی حوالے سے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس طرح سے قرآن کے ان خوبصورت پیغامات کو تم اپنا سکتے ہو۔ کہ واقعہ ملتا کہ مولا علیہ السلام اپنے دور حکومت میں مدینے سے نکلے مکہ کے لیے، یا کسی ایک جگہ سفر کے لیے نکلے، کوفہ تک کے لیے کسی جگہ سے نکلے، تنہا تھے، راستے میں ایک شخص ٹکرایا جو کہ مولا علیہ السلام کو دشمن تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ جس سے میں مخاطب ہوں، جس سے میں مل رہا ہوں، وہ خود بنفس نفیس مولا علیہ السلام ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ کیا اے شخص، اے مسافر، تجھے یہ بات پسند ہے کہ ہم مل کر سفر کریں؟ اس لیے کہ تنہا سفر کریں گے پریشانیاں ہیں، اگر ساتھ رہیں گے تو ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بالکل یہ اچھی بات ہے کہ ہم سفر کرتے ہیں مل کر۔ اب یاد رہے کہ وہ شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ جس سے میں ہم کلام ہوں وہ خود مولا علیہ السلام ہے، جس سے عداوت اس کے سینے میں ہے۔ ایک دفعہ دوران سفر میں میرے مولا علیہ السلام نے کلام کرنا شروع کیا، اس سے بات کرنا شروع کی۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں پر علی علیہ السلام نامی ایک حاکم ہے جو کہ ظالم ہے اور ظلم کرتا ہے اور طرح طرح کی جو باتیں وہ کہہ سکتا تھا میرے مولا کے خلاف کہہ ڈالی، لیکن مولا کا صبر دیکھیے کہ
وہ علی علیہ السلام کے جنہوں نے اپنے بازوؤں کی طاقت سے در خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا، مرحب جیسے عظیم سرما جو عرب کا شہ سوار تھا، جو ہزاروں پر بھاری تھا، اس کو پچھاڑ دیا تھا. یہ ایک شخص کیا میرے مولا کا بگاڑ لیتا، لیکن میرے مولا نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ علی میں ہی ہوں جسے تم برا بلا بول رہے ہو. صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. یعنی مولا علیہ السلام بتلانا چاہ رہے ہیں اس واقعے کے ذریعے سے، ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تبلیغ کرنی ہے، کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے تو وہ ایک دم سے نہیں بنتی، تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے اگر چاہتے ہو کسی مقام پر پہنچ جاؤ. روایت کے جملے ہیں کہ جب سفر طے کرتے کرتے میرے مولا علی علیہ السلام اور وہ شخص کوفہ تک پہنچ گئے، شہر کوفہ کے قریب تھے، میرے مولا علیہ السلام نے اس کے ساتھ کچھ مزید قدم بڑھائے. وہ شخص کہتا ہے کہ اے اجنبی، تم نے تو کہا تھا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں، اور کوفہ تو آ گیا ہے، لہٰذا اب تم کوفہ کیوں نہیں جاتے اور کیوں تم میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو؟ مولا علیہ السلام تب فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارے رسول نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب کسی کے ساتھ سفر اختیار کرو تو اسے منزل آنے پر چھوڑ نہ دو، بلکہ اس کے احترام اور اس کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند قدم آگے چل کر اسے چھوڑو اور خدا حافظ کرو. جب وہ یہ جملے سنتا ہے اور وہ اخلاق جو میرے مولا کا راستے میں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آ رہا تھا، کہتا ہے کہ تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ. تب مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس علی علیہ السلام کو تم پورے راستے برا بھلا بول رہے تھے، میں وہی علی ہوں. ایک دفعہ جب یہ سنا کہ یہ وہی علی علیہ السلام ہیں، ایک دفعہ ہکا بکا ہو گیا، پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا علی علیہ السلام، آپ چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے، آپ نے مجھے قتل نہیں کیا. اور جبکہ ابھی شہر کوفہ بھی قریب ہے، اگر آپ چاہتے تو آپ فوجی امداد طلب کر سکتے تھے، آپ نے ایسا بھی نہیں کیا. سمجھ گیا کہ جس علی علیہ السلام کو میں برا بلا بول رہا تھا وہ دشمن کی ایک سازش تھی کہ کسی طرح سے اخلاق مولا علیہ السلام پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی جائے افواہ کے ذریعے سے کہ لوگ مولا سے دور ہو جائیں، بدظن ہو جائیں. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مولا علیہ السلام جیسی ہستی کائنات میں ہے ہی نہیں کہ اتنا اخلاق، اتنا صبر و تحمل کہ جس کی نظیر سوائے رسول خدا کے ہمیں ملتی نہیں ہے. ایک دفعہ میرے مولا کا گرویدہ ہو گیا، طرفدار ہو گیا. عزیزان محترم، یہ ہیں وہ خوبصورت پیغامات قرآن کے کہ جس میں قرآن کہتا ہے کہ آپس میں رحم کرو، آپس میں محبت کرو، دشمنوں سے بھی اگر بات کرنا پڑے تو حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اگر مجادلہ کرنا پڑے تو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے ان سے کلام کرو، انہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنا گرویدہ بنا لو. اس کا عملی مجسمہ مولا علیہ السلام کا یہ واقعہ. آج یہی واقعہ، یہی شخصیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ اقوام عالم میں اپنی پہچان کو ممتاز بنانا چاہتے ہو تو دیکھو تمہارے پاس دستور قرآن ہے لفظ کی صورت میں اور اہل بیت ہیں عمل کی صورت میں، لہٰذا ان کے دامن کو تھام لو. عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت انسان کی بقا کے لیے، انسان کی آبرو کے لیے تو امانت رسول خدا ہمیں دے کے گئے وقت آخر. لیکن امت نے نہ قرآن سے استفادہ کیا، نہ اہل بیت کی قدر کی. روایت کے جملے ہیں کہ جب وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب حر علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں وارد ہوئے،
آج شہادت جناب حر علیہ السلام پڑھنا مقصود ہے۔ کون حر؟ وہ حر جس کی شہادت پر مولا حسین نے فرمایا اے حر تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے۔ حر کے معنی آزاد کے ہیں۔ اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، اے حر تو آخرت میں بھی آزاد ہوگا۔ یعنی مولا حسین بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کا موتی نہ ہو، جو اپنی چاہت کا تابع نہ ہو، جو ہماری چاہت کا تابع ہو، وہ مثل حر دنیا میں بھی آزاد ہے، وہ مثل حر دنیا آخرت میں بھی آزاد ہے۔ چلے ہیں جناب حر کوفہ سے، کوفہ کے رہنے والے تھے نا، ایک دفعہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے اے حر تو کامیاب ہے۔ جناب حر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جب یہ آواز سنی نا اور محسوس کیا کہ کوئی نہیں ہے، صرف آواز ہے، ایک دفعہ خود سے کہا اے حر تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ارے تو زہرا کے لال سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ یعنی یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ جناب حر متوجہ تھے کہ جناب مولا حسین کوئی عام انسان نہیں ہیں، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب مولا حسین کے ساتھ جناب حر علیہ السلام کربلا میں وارد ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ مولا حسین علیہ السلام کی سواری میں ہاتھ ڈالا اور ذوالجناح کی لگام کو تھام کر کہا اے مولا حسین اس سے آگے نہ بڑھیے گا، اس لیے کہ اس سے آگے بڑھنے کا آپ کو حکم نہیں ہے۔ بس میرے مولا حسین نے جب یہ سنا نا کہ جناب حر نے یہ لفظ کہے ہیں، جناب حر کو اس انداز مخاطب کیا ہے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹے۔ جب جناب حر نے یہ سنا نا تو پلٹ کر جواب دیا مولا اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں بھی جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، اس لیے کہ آپ کی ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کا نام میں نامحرم مردوں کے سامنے نہیں لے سکتا۔ یہ دوسری دلیل ہے اس بات پر کہ جناب حر کے دل میں محبت مولا حسین تھی، لیکن ایک وقت کے لیے راہ حق سے منحرف ہو گئے تھے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب شب عاشور ہے، خیام حسینی سے العطش العطش ہائے پیاس کی صدا بلند ہوتی ہے۔ جناب حر پوری رات بے چین خیمے کے گرد گھومتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے حر تو یہ کیا کر رہا ہے؟ جنت تو تیرے سامنے ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تو قیامت کے دن کس طرح سے قیامت کے دن رسول خدا کو منہ دکھائے گا؟ اے حر تو کیا زہرا کے لال سے جنگ کرے گا؟ پس عزیزان محترم روایت کے جملے ہیں، اگلا دن عاشور کا دن آتا ہے جب وہ خبر بھی سنائی دیتی ہے اے لوگو اپنے اسلحوں کو درست کر لو، اس لیے کہ آج حسین سے جنگ کرنی ہے۔ جناب حر گھبرائے ہوئے اپنے غلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں میرے غلام ایک کام کر دے، اپنے آقا کے آنکھوں پر پٹی کو باندھ دے، اپنے آقا کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دے اور مجھے اس طرح سے گھوڑے پر سوار کر دے جس طرح سے ایک غلام کو، جس طرح سے خطا کار انسان کو سوار کیا جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ اپنے بیٹے کے ساتھ مولا حسین کی لشکر کی جانب بڑھے ہیں۔ اللہ اکبر! جب مولا حسین نے دیکھا کہ جناب حر مہمان بن کر آ رہے ہیں، ایک دفعہ مولا عباس سے فرمایا عباس جا کے ہمارے مہمان کو لے کر آؤ۔ جناب حر جب یہ کرم دیکھتے ہیں مولا حسین کا کہ خطا کار پر اتنا رحم ہے، ایک دفعہ گھوڑے سے خود کو اتارا، مولا حسین کے پاس خود کو پہنچایا اور کہا آقا اس خادم کو معاف کر دیجئے، یہ خطا کار پشیمان ہے، اس نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ المختصر مولا حسین نے معاف کیا۔
مولا حسین نے کہا اے غر جاؤ، ہم نے تمہیں بخشا۔ جناب غر فرماتے ہیں آقا ایک اور احسان کر دیجئے، آقا اذن جہاد عطا کر دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے غر کا خون آپ کے قدموں میں نچھاور ہو جائے۔ جناب غر کو اجازت ملی ہے۔ جناب غر نے اپنے لال اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹے، اے غر کے لال جاؤ میدان کربلا کی جانب جاؤ اور جا کر اپنے باپ کو سرخرو کر دو، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر دو۔ اب جناب غر کا لال بڑا ہے، کیا خوب جنگ کی ہے، لیکن ایک وقت وہ آیا ہے کہ جب جناب غر کا لال گھوڑے سے زمین کی زینت بنا ہے، ارے زینت بنتے وقت تڑپ کر کہا بابا غر آپ کا لال زخمی ہو گیا ہے، لڑنے کی سکت نہیں ہے، وقت آخر ہے، بابا مدد کو پہنچیے۔ اس سے پہلے کہ جناب غر آگے بڑھتے، مولا حسین نے جناب غر کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا اے غر کیا کرتا ہے، کڑیل جوان بیٹے کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہ اٹھے گا، میں دستے ادب جوڑ کر کہوں گا مولا آپ کو اتنا گوارا نہیں کہ جوان لال کا لاشا بوڑھے باپ سے اٹھایا جائے، آپ یہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب یہی زمین کربلا ہوگی اور کچھ دیر بعد کریل جوان ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر ہوں گے اور صدا دیتے ہوں گے بابا جان، اے بابا جان، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين أيهم منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ چاردہ معصومین کا، پالنے والے تجھے واسطہ پنجتن پاک کا، شہدائے کربلا کا، پالنے والے ہمارے اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ عالم شرف قبولیت عطا فرما، پالنے والے ہمارے ان اشکوں کے نذرانے کو شہزادی کے رومال کی زینت قرار فرما، پالنے والے جہاں کہیں بھی عزاداری مصروف ہیں ان کی عزاداری کو قبول فرما، پالنے والے جہاں کہیں بھی پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانی تکالیف کو دور فرما، پالنے والے جہاں کہیں بھی مولا حسین کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما، امام زمانہ کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔